ان کے سامنے یہی بات آئی تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ حضور کیا جو کچھ ہم باتیں کرتے رہتے اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فرمایا سگلت کا امور ہے معاذ، یہ بڑے پیار بھرے انداز کی بات ہوتی ہے، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں ہوئے، یہ وہاں کا محاورہ تھا جو بہت ہی اپنائیت والی بات ہوگی، اس میں ملامت کا ایک انداز۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت دین کا فہم رکھنے والے ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز سب سے زیادہ زبان کی کھیتیاں ہیں، حصائد السنتکم، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں بویا جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے تو کانٹے دار پودا اس سے نکلے گا، جھاڑ جھنکاڑ، اور یہ تمہیں جا کر پھر کاٹنا ہوگا قیامت میں۔ حصائد اس کو کہتے ہیں کھیتی کا کاٹنا۔ حب الحصید، دو قسم کی نباتات زمین پر ہیں، ایک تو وہ جو پودا اور درخت موجود رہتا ہے، پھل آپ اتار لیتے ہیں، اگلے سال پھر پھل آ گیا، پودا وہی کا وہی، اور ایک وہ فصل ہوتی ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، گنے کی، وہ آپ کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں حصید۔ حصائد السنتکم، تمہارے زبانوں کی بوئی ہوئی جو کھیتیاں ہیں سب سے بڑھ کر جہنم میں گرانے والی شے ہوگی۔ اسی میں بلکہ ایک ذرا اور حدیث بھی ہے، ذرا اس میں حیا کا پہلو مانے ہوتا ہے بیان کرنے میں، لیکن حدیث نبوی حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں مجھے تم دو باتوں کی ضمانت کہ تمہارے دو عضو جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ان کا غلط استعمال نہیں ہو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کوئی 2 من وزن ہے، 1.5 من ہے، 2 من سے بھی زائد ہے، اب اس میں 2 قسم ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دو کی ضمانت مجھے دے دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ باقی پورا جسم جو ہے اس کی جو بھی حرکات و سکنات ہیں ان کی گویا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اول تو وہ ٹھیک ہی ہو جائے گا، غلط کام کریں گے نہیں، جیسے کہ ابھی آیت میں ہم نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ کلام جو ہے شرطیہ ہے، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور کبھی اگر خطا بھی ہو جائے انسان سے، ظاہر بات ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، تو اللہ معاف کر دے۔ یہ فلسفہ ہے دین کا۔ آپ کا رخ جو ہے سیدھا ہے، آپ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، یہ چلنے میں کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، پھر فوراً اٹھے پھر چلے تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن زندگی کا رخ ہی ٹیڑھا ہو گیا، اب تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اب تو جو قدم اٹھ رہا ہے وہ غلط رخ پر جا رہا ہے، جتنا آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے، رخ سیدھا رہے گا۔ اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی سنت، اس پر رخ پہ آدمی چل رہا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جدوجہد، اس میں انسان لگا ہوا۔ اب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لفظش ہوئی، کیونکہ مجھے یاد ہے آج تک اپنا واقعہ میڈیکل کالج کے 5th ایئر کا، ذرا دیر ہو گئی تھی، فرسٹ لیکچر ہمارا ہوتا تھا جو سرجری کا، ڈاکٹر امیر الدین بڑے سخت 5 منٹ کی مہلت دیا کرتے تھے، اس کے بعد دروازے بند، اس کے بعد آپ آئیں گے تو پھر آپ داخل نہیں ہوئے۔ تو میں تیز چل رہا تھا، بارش ہوئی تھی، سائیکل پر تھا، سائیکل پھسلی میں گرا، گرتے ہی بجلی کے مانند اٹھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں حیران ہوا کہ میں جب اٹھ چکا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں گرا تھا۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے، ایک یہ ہے کہ گرا تو پڑا ہوا، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کے اوپر ڈیرا لگا لیا جائے، ایک یہ ہے کہ گناہ ہوئے فوراً، جس کو سورہ نساء میں کہا گیا ہے ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ لازم ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب۔ کوئی گناہ تو ہو گیا، خطا تو ہو گئی، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اور اس درس کی بدولت مسلمان جو اس میں موجود ہیں اور جن تک یہ پہنچے انہیں بھی اللہ رب العزت اسلام پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم سب کے لیے دعائیں کی ہیں، آمین کہیں، آمین یا رب العالمین۔ وسوسوں سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے ذہن پر ایک دھن ایسی سوار کر لو کہ باقی تمام چیزیں اس میں سے نکل جائیں۔ حدیث نبوی ہے من جعل همومه ہما واحدا هم الآخرۃ کف اللہ جمیع همومہ فی الدنیا، یعنی اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دو اور وہ آخرت کا فکر ہو۔ جب سارے فکر اس کے تابع ہو جائیں گے تو ذہن ہمیشہ اسی میں لگے گا، نماز میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو جب دوسری چیزیں سب کی تابع ہو چکی ہیں تو وسوسے نہیں آئیں گے۔
لیکن اگر آپ نے اللہ اور دین اور رسول کو تو دماغ کی ایک گوشے میں گٹھڑی میں باندھ کے رکھا ہوا، باقی سارے دماغ پر قبضہ ہے دولت کا، شہرت کا، وجاہت کا، رشتوں کا، حیثیتوں کا، تو ظاہر بات ہے نماز میں تو پھر جو دماغ میں جو ہوگا چکی وہی کچھ پیسے گی جو اس کے اندر ہے، آپ نے ڈالا ہوا ہی وہ ہے۔ تو نماز میں یہی ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کہیں گے کچھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور خیال یہ ہوگا کہ فلاں جو ہے میری دکان پر فلاں چیز ختم ہوئی بھی تھی، وہ آیا تھا گاہک میں نہیں دے سکا، اب مجھے جا کے خریدنی ہے، اس لیے کہ آپ کے ذہن پر وہی بستانی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ فکر، اللہ کی محبت، اللہ کے مطلوب و مقصود ہونے کی کیفیت، آخرت کا تصور، اس کی جواب دہی، یہ چیزیں اتنی چھا جائیں کہ پھر یہ کہ شیطان کو بھی داخل ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے اس کے اندر کوئی ہیڈ وے بنانے کے لیے۔ لیکن اگر سارا کچھ ہم نے اپنے دماغ کے اندر وہی کچھ رکھا ہوا ہے تو وہی چکی جو ہے وہ پستی رہے گی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے۔ اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھیں نا، علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی۔ اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی مراد ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزما رہا ہے، یہ دے کر آزمایا ہے، یہ سرمایہ دے کر آزمایا، دولت دے کر آزمایا، ساز و سامان دے کر آزمایا، اولاد دے کر آزمایا۔ یہ کیا کیا خیر میں لگاتے ہیں، بھلائی میں لگاتے ہیں، اولاد کی پرورش صحیح کرتے ہیں، انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں۔ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہے، اور یہی فتنہ ہے در حقیقت۔ ایک سورت پیچھے جائیے، سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اہل ایمان، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں۔ جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے گا۔ ذرا اور پیچھے جائیے، سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، وہ فتنہ یہی تو ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب میں عرض کر دوں کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی۔ دیکھیے اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے، ایک طرف اس سے محبت طبیعی ہوتی ہے، دوسری طرف اولاد کو انسان ایسٹ بھی سمجھتا ہے، اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی وابستہ کرتا ہے۔ بیوی کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے، وہ محض محبت ہے، لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتا ہے۔ جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھا ہوا ہے، پینشن ہے جو ملتی رہے گی، فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا، اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لٹھیاں بنیں گے، یہ میرا سہارا بنیں گے۔ تو اولاد کی حیثیت دو گنا ہے، ایک طبی محبت، دو طبی محبت جو بیویوں سے بھی، لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا ان من ازواجکم واولادکم عدو۔ دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے کہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے، ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے، لہذا ان کو اس اعتبار سے بریکٹ کر دیا دوبارہ مال۔ انما اموالکم واولادکم، یہی وجہ ہے میرا ایک عجیب مشاہدہ ہے، شاید آپ حضرات کا بھی ہو، جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں وہ انتہائی بخیل ہوتے ہیں بالعموم، اس لیے کہ ان کا سہارا صرف ایک رہ جاتا ہے پیسہ، جبکہ اولاد والے کے دو سہارے ہوتے ہیں۔ وہ رسک لے سکتا ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس مال نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، اولاد ہے، میں نے اپنے آپ کو ان میں انویسٹ کیا تھا ایک وقت میں، وہ ریپے کریں گے۔ لیکن جہاں اولاد نہیں ہوتی اکثر و بیشتر میں نے دیکھا انتہائی بخیل، پیسے سے انتہائی محبت کرنے والے، اس لیے کہ ان کے یہ دونوں سہارے جو ہیں وہ ایک میں آ کر چونکہ مرتکز ہو گئے، لہذا وہاں اس کی شدت بہت بڑھ گئی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یہ اجر کیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ کا بدل۔ اولاد کو انسان ایک طرح کی انویسٹمنٹ بھی سمجھتا ہے، اور مال کو بھی وہ سمجھتا ہے سہارا۔
جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا اس برطانیہ کے اس بادشاہ کے اس وزیر کا، اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے اپنے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل و خوار نہ کرتا۔ یہ اجر جو ہے، اللہ کے لیے محنت کرو گے، ایک پیسہ لگاؤ گے، ایک منٹ لگاؤ گے اللہ کے لیے، اس کا اجر و ثواب ہے، وہ ضائع ہونے والی شے نہیں۔ وہ اس ایٹرنل بینک میں جا کے ڈپازٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالہ نکل ہی نہیں سکتا، جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے۔ جو لمحہ بھی لگا ہے، حاصل زندگی ہے وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں، وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا، وہ ایک قطرہ کہ جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا، وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز اب اٹرنل ہو گئی، وہ ابدی ہے، اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے۔ تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو سکتا ہے اولاد سعادت مند بھی ہو، لیکن وہ 100 میں 10% سے زیادہ کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی دیکھ بھال بھی کرے۔ آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا۔ بوڑھے والدین ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہو رہے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹس ہو اور سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ سہولتیں ہوں، ان کے لیے ایسے اولڈ ہاؤسز بنا دیے جائیں جہاں انہیں ڈپازٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڈھے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلیں، ہمارے عیش کے اندر مخل ہوتے ہیں، ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں، بس ان کو وہاں رکھو، ٹیلی ویژن رکھ دو، یہ کھائے پیے، اچھا بھلا کو نرس ہو دیکھے۔ ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلیو ان کے ہاں رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین کو توقع ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا، اور وہ بھی نہیں ہوتی، پوری وہ بھی نہیں ہوتی۔ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کا کہ شاید اولاد کی جھلک دیکھنی نصیب ہو۔ یہ ہے واللہ عندہ اجر عظیم، اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کی طرف سے عائد شدہ۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے، پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی اتباع کا جذبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو۔
لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو. کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت بھی 2 ہے جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعت ہے. کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے. عصر کی 2 ہے یا 4 6 ہے، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ، پھر کھڑے ہونا. فارمیشن نہیں ٹوٹتی. شیعہ ہو، سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، زیدی ہو، ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں. یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا. باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایپلیکیشن بالکل انڈیویجول لیول پر کیجئے. پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. نفس کا حکم کیا ہے؟ سو. آپ نے اطاعت کی نفس کی، آپ کا مطاع کون ہوا؟ نفس. اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا، تو آپ کا نفس کیا بن گیا؟ آپ کا خدا، معبود. یا غلطی اس شرک کو پہچانی رہے. کون بچے گا؟ بات سمجھ رہے؟ اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا. اب آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، یا یہ سوچیے کہ فارمولے میں غلط ہے. یو کین ریفر بیک. آئیے دوبارہ دیکھیے، فارمولہ صحیح ہے. لا طاعت لمخلوق، میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق. میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں، تو میرا مطاع کون ہوا؟ نفس. جو مطاع ہے وہی معبود ہے. میرا معبود کون ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مولانا روم، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اورا نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی، یہاں میرا قانون چلے گا. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حکم صحیح کیا غلط، میرا حکم چلے گا. تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا تھا، میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم، میری مرضی پوری کرنی پڑے گی. میری خواہش، میری چاہت، میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی. اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تیری مرضی، اللہ کی مرضی پیچھے، تیری مرضی پہلے. تو معبود کون ہوا؟ نفس ما ہم کم طرف فرعون، لیکن فرعون. ٹھیک. قرآن سے سند چاہیے. قرآن نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا؟ الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے. کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود. اچھا، اسی کو میں ٹاپ پر لے جا رہا ہوں، درمیان میں پھر اس بلینکس آپ کر لیجیے گا. یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں. اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے، قومی زندگی، اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ریاست کا دستور. دستور میں کیا بات طے ہوتی ہے؟ اولین کہ حاکمیت کس کی. ٹھیک. اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے، کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پکڑے نہیں جائیں گے. بات تو صحیح کہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کیا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں. تمہارا اختیار ہے، تم قانون سازی کر سکتے ہو، بٹ ود ان دی لمٹس of the injunctions of the Quran and Sunnah. اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا، جو چاہوں حکم دوں، جو چاہے ہم قانون بنائیں، تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے. اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک. قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم، یہ شرک نہیں معلوم. جمہوریت ان its essence اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا. ہیومن sovereignty in any form، انڈیویجول ہے، دو شرک.
اگر وہ پاپولر سوورنٹی ہے تو شرک، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ اقبال نے ایسی باتیں جو کہی ہیں وہ اصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال، اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں، وہ سطحی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں، گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے، حاکمیت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت از پاپولر سوورنٹی، نو لمٹس، جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنا، وہ ہم جنسی